अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और तज्जिया भी आज ख़ास तौर पर आप सुनिएगा, बड़ा ज़रूरी तज्जिया जो आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक तो जो कल रात पीटीआई का जलसा हुआ उसके हवाले से रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। मुनीब फ़ारूक साहब हों, फैसल वावडा साहब हों या और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर ये गुमान होता है कि वो बाकायदा आके इस्टेब्लिशमेंट का एक मैसेज बराह रास्त पहुंचा देते हैं, तो उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया उसको थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे। अली अमीन की तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा। तकरीर में उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जिसके ऊपर ना सिर्फ ये कि PMLN बड़ी आग बबूला हो रही है, बल्कि बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफ़ी और दीगर मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो थोड़ा उसका भी जायज़ा लेंगे। एक ट्रांसमिशन कल रात हुई जिसमें फैसल वावडा साहब बैठे हुए थे ARY के ऊपर। इस ट्रांसमिशन को लेकर के भी एक हवाले से बहुत तनकीद हो रही है। वैसे तो कई हवालों से हो रही है, लेकिन एक हवाला ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए एक जज्बाती आप समझ लीजिए कि तकलीफ़ का बाइस बना, और वो वजह थी अरशद शरीफ के बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की। मतलब उनको बुरा भला नहीं कहा, लेकिन उनके जो एक बेरहमाना किस्म का उनका कत्ल हुआ है उसके जिस तरह के एंगल देने की वो कोशिश कर रहे थे, और उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात ये थी कि अरशद शरीफ के बड़े करीबी फ्रेंड्स उस मजलिस में मौजूद थे, उस स्क्रीन पर मौजूद थे, लेकिन वो उस सारी अजीबोगरीब किस्म की तौजीहात और इल्ज़ामात के ऊपर बिल्कुल खामोश रहे। तो इस चीज़ के ऊपर भी लोग तनकीद कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे कि फैसल वावडा ने कहा क्या, हक़ाइक़ क्या हैं, और फिर बात करेंगे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, जिन्होंने आज एक खिताब किया और उन्होंने आज ये अनाउंस किया है कि वो नहीं कोई तौसी लेना चाह रहे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग क्यों इस बात में परेशान हैं कि अभी भी कहीं कुछ पक रहा है। ये सब चीज़ें आज के व्लॉग में शामिल होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जो जलसे के ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज़ाहिर है नूनियों ने तो ये कहना ही है कि जी जलसा फ्लॉप था, ये वो था, लेकिन ये एक शानदार जलसा था, बहुत बड़ा क्राउड इसमें शामिल था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवरेज दी। मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे कहा था कि लोग भी बहुत आएंगे और इंटरनेशनल मीडिया पर हेडलाइंस भी बनेंगी, और ऐसा ही हुआ। अल जज़ीरा ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया, इसी तरीके से वर्ल्ड टाइम्स ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया, कतर के एक चैनल ने इसके ऊपर बाकायदा वहाँ से लाइव कवरेज भी की, और इसी तरह से अल जज़ीरा के जो रिपोर्टर हैं वहाँ पर मौजूद रहे। मुख्तलिफ़ अखबारात में भी आज इससे मुतालिक गुफ्तगू हुई और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ हमने देखा कि ख़बरें भी छपी। तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको अगर कवर किया है तो आप क्या समझते हैं, ये एक फ्लॉप जलसा था? मतलब है कि अगर यहाँ पे 2-4 हज़ार इकट्ठे हुए होते तो कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो आके यहाँ पर जलसे की कवरेज कर रहा होता? तो ये इस बात की भी एक दलील है कि ये एक कामयाब जलसा था जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन थी, भरपूर थी, और लोगों का जो एक जज्बा था वो भी दीदनी था। उनकी डिमांड एक ही थी कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और यही चीज़ जो है अब इंटरनेशनल मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है। हमारे मीडिया को तो कुछ मजबूरियां हैं और कुछ उनकी अपने समझौते हैं, जो भी इसको आप नाम ले लें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी कवरेज भी की है, जो कि इस बात की गमाजी करता है कि ज़ाहिर है ये एक बड़ा इवेंट था, तो इसको इंटरनेशनली पजीराई भी मिली। तो ये था जनाब इस जलसे के ऊपर जो एक मीडिया का रिएक्शन आया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मुनीब फ़ारूक साहब और फैसल वावडा साहब मुख्तलिफ TV स्क्रीन्स पर अपीयर हुए और उन्होंने इस बात का आगे ऐलान किया कि जी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी गुस्से में है, और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो हार्श किस्म की तकरीर की है, बड़ी तनकीद की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने कुछ आगे की धमकियां भी दी हैं, तो इन तमाम बातों को लेकर के इस्टेब्लिशमेंट बड़ी गुस्से में है। और हत्ता कि मुनीब फ़ारूक साहब ने तो ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि जी जो चीज़ें इनएविटेबल हैं, यानी कि होनी नागुज़ीर हैं, अगर वो कुछ अरसा बाद होनी थी तो अब जल्दी होंगी, यानी हम इतने गुस्से में हैं कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो इस किस्म की एक पैगाम रसानी का जो फरीज़ा है वो अंजाम दे रहे थे। अब फैसल वावडा साहब भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे थे, यहाँ तक कह गए कि जी इमरान खान की जान को भी ख़तरे में डाल दिया है अली अमीन गंडापुर साहब ने, और कुछ भी उन्हें हुआ तो ज़िम्मेदार वो होंगे। तो ये सारी चीज़ें बराह रास्त एक धमकियों की तरह ही हमें नज़र आ रही थी, इसको ऐसे ही रीड किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि हम ये धमकियाँ कोई पहली दफ़ा तो नहीं सुन रहे, ये बातें हम तकरीबन पिछले
1.5-2 साल से सुन रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे, क्रॉस लग गया है और ऐसी की तैसी बस इमरान खान गया, ख़त्म शुद और हिस्ट्री हो गया वगैरह वगैरह, ये सब बातें हम बहुत देर से सुन रहे हैं। और हर मुकदमा जो भी बनाया गया, पहले साइफ़र केस बनाया गया तो हमें यही बताया गया कि बस अब तो इमरान खान को इसमें फांसी हो जाएगी, ऐसे शवाहिद मिल गए। तोशा खाना बनाया गया तो उसमें भी हमें यही कहानियाँ सुनाई गई कि बहुत लंबी सज़ा हो जाएगी, ऐसे शवाहिद मिल गए हैं कि बस इमरान खान तो जेल से नहीं निकलने लगा। फिर इसी तरीके से अब 9 मई का वाक़या होता है। 9 मई के वाक़ये में जो चीज़ें आती हैं तो शुरू से तकरीबन 18 महीने अब 14 महीने या 16 महीने होने वाले हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, उस वक्त से हम ये सुन रहे हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। लेकिन अगर हम कोर्ट्स की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर या तो उन्हें ज़मानतें मिल रही हैं या फिर बोगस मुकदमात में बार बार नामज़द करके लोगों को और इस तरीके से उन्हें ज़बरदस्ती जेल में रखा हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप शवाहिद की बात करें, चालान मुकम्मल होने की बात करें, सबूतों की बात करें तो वो हमें कोर्ट के अंदर तो कम से कम नज़र नहीं आ रहे। तो इसके बाद आप ये कहें कि फिर आप आकर वही हमें बता रहे हैं कि जी अब फिर इतना गुस्सा आ गया है। फिर फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद भी इवन हमें यही सुनने को मिला कि अब नहीं इमरान खान बचने लगा। और अभी चंद दिन पहले ही हमें अंसार अब्बासी साहब और कुछ दीगर सहाफ़ी ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जी इस बारे में भी कोई ख़ास नहीं मिला कि फैज़ हमीद साहब ने कोई इमरान खान साहब के साथ मिलकर 9 मई की मामलात किए या जो भी। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक कंटिन्यूस पैटर्न है जो हम हर दफ़ा देख रहे हैं। अब क्या वो वाकई इमरान खान उसमें इनोसेंट होते हैं या अल्लाह ताला की मदद है कि इनकी हर चाल उल्टी पड़ जाती है या कोई भी उनके ऊपर वार कामयाब नहीं हो सका, गोलियां लगने तक वो बंदा महफूज रहा और उसको अल्लाह ने नई ज़िंदगी दे दी। फिर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ वो भी आपके सामने है मनाजिर सारे। तो ये सब भी हुआ, उसके बावजूद भी अल्लाह ने उसको महफूज भी रखा और वो बच भी गया। और ना सिर्फ ये कि वो खुद ज़िंदा रहा, बच गया, बल्कि हमने ये देखा कि वो पाकिस्तानी सियासत का भी आज भी मरकज़ो मंबा है। वो आज भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की अहम तरीन शख्सियत है। तो आप उस हवाले से फिर आके हमें ये बता दें कि जी अब नहीं छोड़ेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पहले तो मुझे वैसे ही इन चीज़ों पे अब वो चीज़ नहीं है कि मैं ये समझूं कि वाकई कुछ ऐसा होने लगा है। और अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है कि आउट ऑफ गुस्सा आपने बुरा लग गया जी अली अमीन ने ये क्यों कह दिया लिहाजा अब हम छोड़ेंगे नहीं, तो अगर इस किस्म की कोई आपने चीज़ करनी भी है तो इवन देन उसका क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या उससे आपको, आपके इदारे को, मुल्क को कोई फ़ायदा होगा या उससे उल्टा मुल्क का नुकसान होगा, मज़ीद इंस्टेबिलिटी आएगी? इस चीज़ को भी तो गेज करना है कि ये हमने अब इंतकाम, गुस्सा, ज़िद खेलना है या फिर हमने मुल्क के लिए भी सोचना है। तो ये अब मुझे नहीं पता कि हालात किस तरफ, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा। पीटीआई ने कल जो जलसा किया है उनका एक हमें ओवरऑल जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो बड़ा एग्रेसिव नज़र आया है और वो भी काफ़ी हमें यानी आप कह लीजिए कि एक हार्ड टोन लेते हुए नज़र आए हैं, हार्ड लाइन लेते हुए। उसकी वजह वो ये कहते हैं कि जब हमें ये नज़र आ रहा है कि अदालतों से रिलीफ मिलने के बावजूद, केसेस ख़त्म होने के बावजूद बिला वजह की चीज़ों में अटका के और उनके लीडर को रिहा नहीं किया जा रहा और मज़ीद उनकी जो नशस्तें हैं वो छीनने की तरफ चलते चले जा रहे हैं, मज़ीद जो उनके लोग हैं वो उठाए चले जा रहे हैं, ये सब होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़ाहिर है वो भी कहीं अगर पहले नरम पड़े भी थे वो फिर कहीं हार्ड स्टांस ले लेते हैं। और फिर दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये कि जलसों में ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि लोगों के जारहाना होते हैं, जो खिताब होते हैं वो जारहाना हुआ करते हैं। और ये कोई खाली अली अमीन की बात नहीं है, कि हम नॉर्मली देखते हैं। बड़े बड़े लीडर्स ने बाज़ुकात बड़ी बड़ी अजीब व गरीब बातें जलसों की तकारीर में कही हैं। जो भाई क्राउड होता है और एक क्राउड भी वो जो इतनी मुसीबतें झील के कंटेनर्स का पहाड़ और दरिया अबूर करके पहुंचा हुआ है और उनको पता है वो उनका लीडर किस तकलीफ़ में है और वो उस चीज़ के लिए वो बाहर निकले। एक नॉर्मल कोई कैंपेन वाला जलसा तो नहीं था ये। तो उसकी पीछे एक पूरी हिस्ट्री है और उसकी जद में आता है ज़ाहिर लीडर जो खिताब करने आता है और उसका लीडर का अपना भी एक बैकग्राउंड है, वो भी काफ़ी कुछ सफ़र कर रहा है पीछे, तो उसका भी एक है। तो आम तौर पर जज्बात की रौ में मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं जब बड़े क्राउड्स को देखते हैं, तकरीर करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी तकारीर में इस तरह की बाज़ुकात गुफ्तगू हो जाती है। गैर ज़िम्मेदाराना भी आप कह सकते हैं, गैर मोहतात भी कह सकते हैं, बाज़ुकात गैर शाइस्ता भी हो जाती है। तो ये हम पहली दफ़ा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो गई हो, ये हम हमेशा देखते रहे हैं, हर जमात के लीडर्स में से देखते रहे हैं। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब की एक बात जो तकरीर में उन्होंने की कि जी हम पंजाब आएंगे, अब लाहौर आएंगे मरियम, और तुम हमें रोकना मत, और अगर तुमने रोका
تو پھر ہم یاد رکھنا پٹھان ہیں، ہم بارات بھی لے کے آتے ہیں، ڈھول بھی لے کے آتے ہیں. تو اس قسم کی انہوں نے کچھ گفتگو کی. اب اس بات کو بہت زیادہ جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ایک دم پھر سوشل میڈیا سارا نون لیگ کا ٹوٹ پڑا. اچھا، اب اس میں 3-4 اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال سے جب آپ ایک عہدے پر ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں، پہلے بھی میں نے علی امین صاحب کی 1-2 باتوں پہ ایسی بات ہی گئی تھی کہ آپ کو تھوڑا سا بہتر الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے. ایک عام کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہو یا ایک وزیر اعلیٰ ہے، اس کے پاس ایک پورٹ فولیو ہے، تو اس کی گفتگو میں فرق ہونا چاہیے. ایک ڈیسنٹ آپ کو گفتگو کرنی چاہیے. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس بیان کو بھی دیکھ لیں تو یہ ایک بالکل جلسے کے حساب سے جارحانہ سٹیٹمنٹ تھا، لیکن کیا یہ اس میں کوئی عورت کی تضحیک والی بات تھی یا اس طرح کی بات تھی؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ اس میں جو انہوں نے بیسکلی پرسیپشن دینے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ جی ہم پھر پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں. کہنے کا شاید ان کا مقصد یہ تھا، لیکن جو الفاظ کے چناؤ سے مطلب نکل رہا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کوئی مریم کو اس قسم کا ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم آ کے مطلب ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کریں گے، جی ہم تمہاری بارات لے کے آ رہے ہیں، اس طرح کی بات. میرا نہیں خیال ہے کہ انہوں نے اس کانٹیکس میں بات کی ہے. ان کا جو ایک اس کا پرسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا پھر اگر ہم پنجاب آتے ہیں. لیکن میں پھر اس پہ دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ پھر بھی آپ کو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے جس کا کوئی اور مطلب اس طرح کا نکلتا ہو. آپ یہی کہہ دیتے جو میں کہہ رہی ہوں کہ جب ہم آئیں گے تو پھر ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، پھر آپ ہمیں نہیں روک سکتے، تو آپ یوں کر کے بات کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے، تو یہ آپ لوز بول دیتے ہیں اپنے مخالفین کو کہ وہ اس کے اوپر پھر پل پڑیں، اور وہ پھر ہم نے دیکھا. اب دوسری طرف آ جائیے کہ وہ تمام لوگ جن کو اتنا کچھ بولا گیا ہے پہلے پی ٹی آئی کی خواتین سے متعلق، اور خود جس خاتون کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ اس کی تو زبان ذرا ملاحظہ کریں. مطلب ہے مریم نواز صاحبہ کی زبان، اللہ معاف کرے، یہ خاتون جس طرح کے الفاظ استعمال کرتی رہی ہیں جلسوں میں اور جو گالیاں دیتی رہی ہیں، یہ وہ بھی ایک مرد ہے یا عورت ہے، وہ بھی تو ایک لیڈر ہی ہے جس کے بارے میں یہ نشئی اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہتی رہی ہیں. میرے سے تو یاد بھی نہیں رہتے اس طرح کی برے الفاظ. تو یہ وہ کرتی رہی ہیں اور کھلے عام یہ آ کے کہتی رہی ہیں کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، میرے پاس سینسٹیو ویڈیوز ہیں سٹنگ شخصیات کی ہیں. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ بہت کوئی تہذیب یافتہ مہذب لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے جو یہ مریم صاحبہ آ کے فرما رہی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ مردوں کے بارے میں انہوں نے ایسے کہا، انہوں نے بھی جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کی. بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں وہ کیا کیا فرماتی رہی ہیں. تو ان کو کیا ہر بات کی اجازت ہے؟ اور جواب میں ان کو کوئی اشاروں کنایوں میں بھی کوئی بات کہہ دے تو وہ ان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ جی وہی ایک علیحدہ عرش سے اتری ہوئی خاتون ہے جن کی بڑی عزت ہے، اور ان کے چیلے چمچوں کو اس سے زیادہ مرچیں لگ جاتی ہیں کہ جی ان کی عزت کو کوئی حرف نہ آ جائے. نہیں آنا چاہیے، ہر ایک کی عزت ہے، ان کی بھی ہے، باقی خواتین کی بھی ہے. لیکن جب آپ خود اپنا دامن دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت آلودہ ترین ہوا ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، کہ جب آپ دوسروں کو باتیں لگاتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. میں پھر کہہ رہی ہوں دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں اس بات کے اوپر کسی ایک کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے. پرابلم یہ ہے یہاں پہ پھر سارے ایک جیسے ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تیسری جو بات ہے کہ اب علی امین صاحب کے اوپر اس گفتگو کے بعد جو نئے ٹرینڈز بنائے ہیں پی ایم ایل این والوں نے، ڈائریکٹ کتا کتا انہیں بول رہے ہیں، اور ان کے چیلے چمچے جو آگے آ کے بڑھ چڑھ کے لگے ہوئے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد صرف وہی نہیں، سوشل میڈیا پر تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، مطلب عہدے داران ہی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں آ کے. عظمہ بخاری نے آ کے الٹا جو انہوں نے کہا اس سے ڈبل ٹرپل کہہ دیا ہے. تو بھائی پھر آپ کس بات پہ احتجاج کریں؟ جب آپ نے خود ہی اپنا بدلہ پورا کر لیا، یا خود آپ نے ایک نے بدتمیزی کی تو آپ نے 4 گنا بدتمیزی کر لی، تو پھر رونا کس بات کا ڈالا ہوا ہے؟ پھر سیاپا کس بات کا ڈالا ہوا ہے؟ جب آپ نے برابری سے بھی زیادہ سود سمیت بدتمیزی کر لی تو پھر اس کے بعد اب باقی آپ کیوں آ کے رونا پیٹنا ڈال رہے ہیں کہ جی ہائے ہائے یہ اور وہ اور یہ وہ؟ پھر ٹھیک ہے، پھر آپ سب ایک جیسے ہیں. پھر آپ کس بات کے لیے اپنے آپ کو کوئی اخلاقیات کے اعلیٰ معیار پہ رکھ رہے ہیں اور دوسروں کو نہیں؟ اور اخلاقیات کی باتیں اب آ کے ہمیں یہ سکھائیں گے طلال چودھری وغیرہ اور یہ عظمہ بخاری صاحبہ اور خواجہ آصف ٹائپ لوگ جن کے خود الفاظ کس طرح کے ہمیشہ رہے ہیں، یہ آ کے دوسروں کو بتائیں گے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں اور کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے. یہی حال پی ٹی آئی والوں کا ہے کہ یہ بھی جب وہ کچھ کہتے ہیں ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں تو اس سے زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں. بھائی جب آپ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ جواب دے دیتے ہیں بدتمیزی کر کے، تو پھر آپ لوگ دوسروں کے آگے آ کے رونا کیوں ڈالتے ہیں کہ ہمیں یہ کہہ دیا ہمیں وہ کہہ دیا؟ بھائی پھر ٹھیک ہے، خود ہی آپس میں نمٹتے رہا کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کسی کا کوئی وہ بندہ نہیں. پھر صحافیوں سے متعلق بھی علی امین صاحب نے ایک بات کی
کہ جی صحافی ارشد شریف تھے یا عمران ریاض تھا، باقی تو یہ ٹاؤٹ ہیں، اور خاتون صحافی کے بارے میں بات کی جی منو نوٹ وخا میرا موڈ بنے اور یہ وہ، تو اس ٹائپ کا ان کا حال ہے۔ تو اس پہ بھی کچھ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ ہو خاتون صحافی کو یہ کہہ دیا، ہو صحافیوں کو یہ کہہ دیا۔ تو بھائی وہ تو ٹاؤٹس کی بات کر رہے تھے، تو برا بھی پھر انہیں ہی لگے گا جو کہ ٹاؤٹس ہیں۔ جو صحیح صحافت کر رہے ہیں انہیں تو برا نہیں لگے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس کی نہیں ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے۔ جب آپ جینون کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا، وہ تو ٹاؤٹس کی بات کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ کی کس بات کی مرچیں لگ رہی ہیں؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج جو ہمارا میڈیا اس وقت رول پلے کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رول کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ میں خود میڈیا میں ہونے کے باوجود میں یہ کہتی ہوں کہ ہاں ہمارا میڈیا وہ حق ادا نہیں کر رہا، سچ کی بات نہیں کر رہا، کنٹرول میڈیا ہے، اور ہمیں خود معلوم ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں آ کے کہ جی نام نہاد کے بھی صحافیوں کو یہ کہتے ہیں؟ تو ہیں صحافی بھائی، بہت سارے صحافی ہیں جو اس طرز پہ ہیں، بہت سارے نہیں ہیں، اور جو نہیں ہیں ان کو انہوں نے کہا نہیں ہے، تو جن کو جو ہیں ان کو کہا ہے، اور انہیں پھر برا بھی نہیں لگنا چاہیے، وہ ہیں۔ تو یہ اصل بات ہے کہ ہم لوگ سچ کو فیس نہیں کر سکتے۔ اب یہ کل جو فیصل وافدہ صاحب والی نے شروع میں بات کی ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب ارشد شریف سے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور پوری پلاننگ کے ساتھ وہ ایسا نیریٹو بنا رہے ہیں فیصل وافدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی جیسے وہ پی ٹی آئی ملوث تھی، مراد سعید جو ان کے بیسٹ فرینڈ تھے ارشد شریف کے، وہ ملوث تھے جی ان کی پوری مرڈر کیس میں۔ اور وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی مراد سعید ان کے مرڈر کے بعد ان کے گھر میں چھپا رہا، اور پھر بعد میں جنرل فیاض حمید نے انہیں کہیں چھپا دیا، اور اس کے بعد انہیں کوئی ڈھونڈ نہیں سکا ابھی تک۔ اور جی جو ایف آئی آرز تھیں اس کی وجہ سے نہیں وہ دیار غیر میں گئے تھے، ارشد شریف نے تو انہیں خود بتایا تھا کہ جی کچھ اور سازشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے جا رہے ہیں، اور پھر دیکھیے آپ وہ پشاور ایئرپورٹ سے گئے، ان کی سہولت کاری وہاں سے کی گئی، یہ وہ۔ مطلب ہے فیصل وافدہ صاحب زیادہ ارشد کے سگے ہیں، اور باقی ان کی ماں ان کی سگی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کچھ نہیں پتا، اس کی بیوی کو کچھ نہیں پتا، اس کی دوسری بیوی بچوں کو کچھ نہیں پتا، جو پتا ہے وہ فیصل وافدہ کو پتا ہے کہ اس کو کس نے مروایا، کون اس میں شامل تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب اس کی ماں آن ریکارڈ کہہ رہی ہے بی بی سی کے انٹرویو میں کہ جنہوں نے ایف آئی آرز کروائیں وہی میرے بیٹے کے پیچھے تھے، انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں کس کے نام لکھوائے ہیں؟ کیوں نہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی؟ بتائیں آپ، پھر آپ اوپن ٹرائل کریں نا، ڈال دیں، چلیں آپ کی کہنے پہ مراد سعید کا بھی نام ڈال دیں، اور پھر باقی جن کے نام ان کی طرف سے ڈلے ہوئے ہیں وہ بھی ڈالیں، اور پھر کریں اوپن ٹرائل، بنائیں کمیشن، کریں ذرا انویسٹیگیشن، تو پتہ لگ جائے گا ساروں نے اس کو کارپٹ کے نیچے کیوں چھپایا ہوا ہے۔ اور فیصل وافدہ تو چلیے جہاں سے آئے ہیں انہوں نے وہی نیریٹو بنانا ہے جو ان کو بتایا جاتا ہے، لیکن جو ساتھ میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی چپ کر کے سن رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی کویشچن نہیں کر رہے۔ اس بات کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ بھائی آپ کو تو حقائق پتہ ہیں، تو آپ تو بول سکتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں، چلیے آپ نہیں کسی لیول پر جا کے بات ہو سکتی، بہت مشکل ہے پاکستان میں سچ بولنا، لیکن اگر کوئی غلط اس کو اینگل دے رہا ہے تو اس کو تو روکا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہاں تو اس طرح ہمارا میڈیا پلے کر رہا ہے، تو وہاں پر ہم کیا کہیں کہ جی ہمیں یہ کیوں کہہ دیا، وہ کیوں کہہ دیا؟ تو یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ ہم لوگ اپنی دفعہ اتنے چھوئی موئی بن جاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی کسی نے، ہم جو مرضی کسی کی کر دیں، یعنی دستار اس کی خوشی کر دیں، جو مرضی اس کے ساتھ کر دیں، لیکن ہمیں ذرا سا کوئی کچھ کرے ہم چھوئی موئی بن جائیں، ہائے ہائے ہمیں کچھ یہ کہہ دیا، ہمیں یہ کہہ دیا، میں خاتون ہوں، مجھے یہ ہو گیا، میرے اوپر پیسوں کا الزام لگا دیا، یہ ہو گیا، مجھے ٹاؤٹ کیوں کہہ دیا۔ تو بھائی کیوں آپ کو اتنے ہیں؟ اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ پھر آپ ایزی ہو کے بیٹھے ہیں، آپ کو تو نہیں پھر کا۔ تو یہ ہماری جو ایک عجیب و غریب سی منافقت ہے نا، یہ ہمیں لے ڈوبی ہے، اور یہی ہماری کریڈیبلٹی جو ہماری زیرو اس وقت ہوئی پڑی ہے اسی کی وجہ ہے۔ اچھا، اب خاصی آگے ہی بات چلی گئی، آخر میں صرف اس پہ بات کر لیتی ہوں۔ جو قاضی صاحب نے ایک اہم اعلان کیا اس کے بارے میں، قاضی صاحب نے آج ہی جو نیا جوڈیشل سال شروع ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آج تقریب تھی، اس میں خطاب کیا، اور انہوں نے اس میں جناب 2-3 اہم چیزیں کی ہیں، اپنے بڑے گنوائے انہوں نے کہ بڑا ہم نے ضروری کام کیے۔ انہوں نے لینڈ کروزر اور مرسیڈیز واپس کر دیں چیف جسٹس کی، جو ان کے گھروں میں مور پڑے ہوئے تھے وہ واپس کر دیے۔ انہوں نے بڑے زبردست قسم کے انتخابات کروانے کی ڈیٹ فکس کرا دی 8 فروری کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے کس طریقے سے کوشش کی کہ جو مختلف غلط کیسز ہوئے تھے، بھٹو ریفرنس اور یہ وہ، ان کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ لیکن قاضی صاحب نے اس سارے میں یہ نہیں بولا کہ جو 6 ججز نے خط لکھا، جو ان کے ادارے کے نیچے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے کس طریقے سے
بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا ججز کو. ان کے اوپر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. وہ آج تک بیچارے اس بات کے اوپر انتظار میں ہیں کہ دوبارہ وہ سماعت کب ہوگی. اس کے اوپر قاضی صاحب کچھ نہیں بولے. ارشد شریف کے کیس کے اوپر قاضی صاحب کچھ نہیں بولے کہ 1 سال انہیں پورا مکمل ہو گیا آئے ہوئے. اس کیس میں انہوں نے کیا پیش رفت کی؟ بھٹو کو تو انصاف دے کے چلے ہیں, ارشد شریف کو انصاف کیوں نہیں دیا؟ وہ تو ابھی ریسنٹ کی بات تھی. اس کے اوپر تو آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ نہیں بتایا کہ 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا بلے والا, اس نے کیا تباہی مچائی, جمہوریت کے ساتھ اس نے کیا کیا, یہ بھول گئے بتانا قاضی صاحب. قاضی صاحب یہ بھی بتانا بھول گئے کہ ویسے تو وہ ہر چیز میں کہتے تھے کہ میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے پوچھتے تھے, اور آج بشارت راجہ صاحب نے ان سے سوال بھی کیا غیر رسمی گفتگو میں پھر کہ پہلے تو آپ بڑا سوال کرتے تھے اب نہیں کرتے. کہتے یہ تو آپ بتائیں گے, اور کہہ کے چلتے بنے. اور پھر ایکسٹینشن والا سوال بھی ہوا تو اس پہ بھی انہوں نے کہا اچھا جو خطاب کر رہے ہیں اس میں نہیں بولے کہ ہاں بھائی میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا, میں تو بس اگلے جا رہا ہوں مہینے میں میری اپنی مدت پوری ہو رہی ہے, بلکہ یہ کہا کہ آئندہ سال ہم چیزوں کو اور بہتر کریں گے. ابھی کچھ چیزیں بہتر کی ہیں, کچھ اور بہتر کریں گے آئندہ سال. اس سے تو یہ اندیا مل رہا تھا کہ ابھی قاضی صاحب کا رہنے کا پلان ہے. لیکن بعد میں جو غیر رسمی گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے, صحافی نے سوال میں ریفرنس دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہوئی تھی جب تو اعظم نذیر تارڑ تھے, اٹارنی جنرل تھے, جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے, رانا ثناء اللہ تو اس میں نہیں تھے, اور میں نے اس وقت یہی بات کی تھی کہ بھائی قانون سازی آپ نے کرنی ہے کریں, دوسرے ججز کو دیں, میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو ایسی ہی بات ہے, تو یہ بڑی زبردست بات ہے. ابھی بھی کچھ لوگ ان کے جو انہوں نے تقریب میں خطاب کیا اس کی وجہ سے شک میں مبتلا ہیں کہ نہیں قاضی صاحب ابھی بھی شاید لگتا ہے کہ رہیں گے یا رہنا چاہتے ہیں. لیکن میرا اندازہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اور قاضی صاحب کو اب جانا ہی ہوگا ان اینی کیس. لیکن بہرحال آج انہوں نے اس بات کو اگر اتنے صحافیوں میں بیٹھ کے کیٹیگوریکلی کہا ہے تو میرا خیال انہیں اپنی بات کا اب پاس بھی ہوگا کہ اگر قانون سازی کوئی ہوتی بھی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ ایکسٹینشن لے کے اپنی مدت کو نہیں بڑھائیں گے. باقی قانون سازی ہوتی ہے یا نہیں وہ ظاہر ہے کبھی پینڈنگ معاملہ ہے, لیکن کم از کم ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر ابھی تک انہوں نے یہ اپنی رائے جو ہے وہ دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ اچھی چیز ہے میرا خیال ہے, اگر وہ اتنا کیٹیگوریکلی بتا رہے ہیں تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کر دیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. اس کے بعد جو آپ نے ترمیمیں کرنی ہیں کرتے پھریں, تاکہ آپ کی بدنیتی تو نہ لگے کوئی کہ آپ کسی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ترمیم کر رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.